الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اچھا جی، کنویں کے حوالے سے ہدایت شریف میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ پڑھ رہے تھے ہم۔ آخری جو ہم نے مسئلہ پڑھا تھا اس میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخین کا اختلاف تھا اس حوالے سے کہ جو حلال جانور ہیں ان کا پیشاب نجس ہے یا طاہر۔ اگلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، ان ماتت فیہا فارتن او اسفورتن او سودانیتن او صعوتن او سامن او ابرس نزیہا منہا ما بینا عشرینا دلون الى ثلاثینا۔ اچھا جی، کنویں میں اگر چوہا یا عصفورہ، گوریا یا صعوہ، بھینگا، سام، ممولا، ابرس، بڑی چھپکلی مر جائیں تو کنویں میں سے 20 سے لے کے 30 ڈول تک نکالے جائیں گے، بحسب کبر الدلو وصغرہا۔ 20 اور 30 کا حساب کسی طرح سے ہوگا؟ بڑے اور چھوٹے ڈول کے اعتبار سے۔ اگر بڑا ڈول لٹکا ہوا ہے کنویں کے ساتھ تو 20 نکال لیں گے، اور اگر چھوٹا لٹکا ہوا ہے تو پھر 30 نکال لیں گے۔ اچھا جی، یعنی بعد اخراج الفارتی، یہ بڑی بنیادی انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو ڈول نکالنے، یہ چوہا نکالنے کے، مرا ہوا چوہا نکالنے کے بعد نکالنے ہیں۔ جو بھی مرا ہوا جانور ہے اس کے اندر جن کا ابھی تذکرہ ہوا، پہلے ان کو نکالیں گے، اس کے بعد ڈول نکالیں گے۔ اگر صرف ڈول نکال لیے، ان کو نہیں نکالا تو کنواں پاک نہیں ہوگا۔ اچھا جی، دلیل کیا ہے؟ لحدیث انس، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے، انہو قال فی الفارتی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوہے کے بارے میں فرمایا، اذا ماتت فی البئر، جب چوہا کنویں میں مر گیا، وَأُخْرِجَن مِنْ سَاعَتِهِ، اور اسی وقت نکال بھی لیا گیا، اسی وقت نکال لیا گیا۔ اسی وقت نکالنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ابھی پھولا پھٹا نہیں تھا۔ ورنہ ظاہر ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ابھی گرتے ہوئے اس کو کتنا ٹائم لگا ہے؟ تو اسی وقت نکال لیا گیا تو يُنزَهُ مِنْهَا عِشْرُونَ، کنویں سے 20 ڈول نکالے جائیں گے، وَالْعُصْفُورَةُ وَنَحْوُهَا۔ اب حدیث میں تو صرف انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف چوہے کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، باقی جن جانوروں کا تذکرہ ہوا ہے اس کے بارے میں صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ عصفورۃ ونحوها، گورایا اور اس کے علاوہ جو اور جانور گنائے گئے، تو عادل الفارۃ فی الجثۃ، وہ جسم کے اعتبار سے، جسمانیت کے اعتبار سے چوہے کے برابر ہوتے ہیں، چوہے جتنا ان کا تقریباً جسم ہوتا ہے۔ فَأُخِذَتْ حُکْمُهَا، لہذا ان جانوروں کا حکم لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے، وَالْعِشْرُونَ بِطَرِیقِ الْإِیجَابِ،
20 ڈول نکالنا واجب ہوگا، والثلاثون بطریق الاستحبابی، 30 نکالنا مستحب ہوگا، 19 نکالے تو پاک نہیں ہوگا، 21 نکالے تو پھر بھی پاک نہیں ہوگا یا ہو جائے گا؟ ہاں، 20 اور 20 سے اوپر جائیں گے تو پاک ہو جائے گا کیونکہ یہ استحباب ہے، لیکن 20 سے نیچے جو ہے وہ کیونکہ ایجاب ہے، واجب ہے، لازم ہے، لہذا پاکی کا حکم نہیں ملے گا۔ فَإِن مَاتَتْ فِيهَا حَمَامَةٌ أَوْ نَحْوُهَا، اگر کنویں میں کبوتر گر کے مر گیا یا پھر کبوتر جتنا کوئی پرندہ وغیرہ مر گیا، کل دجاجتی والسنوری، جیسا کہ مرغی یا بلی، نزیحا منہا ما بینا 40 دلون الی 60، تو کنویں سے 40 سے لے کے 60 ڈول تک نکالے جائیں گے۔ فی الجامع الصغیری 40 او 50، جامع صغیر میں فرمایا گیا کہ 40 یا 50 ڈول نکالے جائیں گے۔ وَهُوَ الْأَزْهَرُ، اور یہی ظاہر الروایہ ہے، لما رویہ عن ابی سعید الخدری، دلیل کیا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، انہو قالا، فرمایا، فی الدجاجتی، مرغی کے بارے میں، اذا ماتت فی البئر، جب وہ کنویں میں مر گئی، ینزہ منہا 40 دلون، کنویں سے 40 ڈول نکالے جائیں گے، ھذا لبیان الایجابی، 40 ایجاب کو بیان کرنے کے لیے ہے، والخمسون بطریق الاستحبابی، اور 50 بطور استحباب کے ہے۔ ثم المعتبر فی کل بئر، اب ڈول کون سا نکالنا ہے؟ ظاہر ہے ڈول کوئی متعین تو نہیں ہوتے، عام طور پہ مختلف سائز کے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اب تو خیر کنووں کا دورہ تقریباً ختم ہو گیا، لیکن کنووں پہ جو ڈول لگے ہوئے ہوتے تھے ان سب کا ایک سائز تو نہیں ہوتا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ ہر کنویں میں معتبر کو کیا ہوگا؟ دلوہا الذی یستقی بہ منہا، ہر کنویں میں اس کا اپنا ڈول جس سے اس کا پانی نکالا جاتا ہے، اسی ڈول کا اعتبار کیا جائے گا۔ جس ڈول سے جس کنویں کا پانی عمومی طور پہ نکالا جاتا ہے، وہی ڈول اس کنویں میں معتبر ہوگا۔ وکیلا دلون یسع فیہ ساع، بعض علماء نے فرمایا کہ ایسا ڈول جس میں 1 سا کی گنجائش ہو، لیکن یہ بعض کے ساتھ انہوں نے کیلا کے ساتھ بیان کیا ہے، اس کا مطلب ہے صاحب ہدایہ کے نزدیک وہ پہلی والی بات کہ کنویں کا اپنا ڈول معتبر ہوگا وہ زیادہ مستند ہے۔ وَلَوْ نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ عَظِيمٌ مَرَّةً مِقْدَارَ 20 دلون، اگر کنویں سے ایک بڑے ڈول کے ذریعے پانی نکالا گیا، مرتن ایک ہی مرتبہ، مقدارہ 20 دلون 20 ڈول کی مقدار،
ایک ہی بڑا ڈول لے آئے جس میں وہ جو کنویں کا ڈول تھا وہ 20 ڈول آ جاتے تھے، تو اگر ایک ہی ڈول نکال دیا اس سے جازا، یہ صورت بھی جائز ہوگی لحصول المقصودی، مقصود کے حاصل ہو جانے کی وجہ سے۔ صحیح ہے جی، مقصود کیا تھا؟ ہاں جی، مقصود کیا تھا؟ پتا نہیں یہ وائی فائی ہو گیا تھا، بجلی آ گئی، نیٹ چلا گیا تھا ڈسٹرب، جی بجلی آ گئی وائی فائی بند ہو گیا تھا ابھی شروع کی۔ مقصود پانی نکالنا تھا نا ایک مخصوص مقدار میں، تو جب اتنی مقدار میں پانی نکل گیا، اب بھلے گنتی پوری نہیں ہوئی، گنتی 20 کی چاہیے تھی، یہاں ایک میں ہی پورا ہو گیا کام، تو مقصود حاصل ہو گیا کہ ایک مخصوص مقدار میں پانی نکالنا تھا، وہ پانی نکل گیا، تو یہ بھی جائز ہے۔ ان ماتت فیہا شاتن او آدمی او کلب، اگر کنویں میں بکری، آدمی یا کتا مر گیا، نزیہا جمیع ما فیہا، تو کنویں میں جتنا بھی پانی ہے سارا نکالا جائے گا، من المائی، پانی میں سے، لینا ابن عباس و ابن الزبیری افتیا بی نزح الماء کلہ، کیونکہ ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے فتویٰ دیا تھا سارا پانی نکالنے کا، ہینا ماتا زنجیشن، جب ایک سیاہ فام شخص مر گیا تھا، فی بئر زمزم، زمزم کے کنویں میں، اچھا جی، فَإِنْ انْتَفَخَ الْحَيْوَانُ فِيهَا او تفسخ ان انتفخ الحیوان فیہا او تفسخ نزیہا جمیع ما فیہا صغر الحیوان او کبرن، اگر کنویں میں جانور پھول گیا یا پھٹ گیا تو اس میں سے جتنا پانی ہے سارا نکالا جائے گا، جانور چھوٹا ہو یا بڑا۔ ابھی جو تفصیل بیان ہوئی تھی 20 ڈول نکالنے، 30 ڈول نکالنے، وہ تفصیل تھی اس اعتبار سے کہ جانور جس کنڈیشن میں گرا تھا اسی کنڈیشن میں نکال لیا گیا مرنے کے بعد۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کا مطلب پھولا پھٹا نہیں ہے، پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قوی اندیشہ یہی ہے کہ یہ دیر سے گرا ہوا ہے، اگرچہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مر کے باہر پھولا ہو اور اس کے بعد کنویں میں گرا ہو، اور جیسے ہی کنویں میں گرا ہو ویسے ہی کسی نے دیکھ لیا ہو، لیکن یہ ایک احتمال ہے۔ ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ اگر وہ پھولا ہوا ہے یا پھٹ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کنویں میں گرے ہوئے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال اب بھلے چھوٹا سا جانور ہو یا بڑا ہو، اس صورت میں سارا کنواں خالی کیا جائے گا لانتشار البلتی فی اجزاء الماء، جو اس کے تر اجزاء ہیں، جسم کے اندر جو تر اجزاء ہوتے ہیں، خون، پیپ،
सियाल मादे, तो ये तर अज्जा जो हैं ये पानी के अज्जा में मुंतशिर हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो तर अज्जा के पानी के अज्जा में फैल जाने की वजह से, बिखर जाने की वजह से, वह इन कानतिल बिरु मुअय्यनतन बिहैसु ला युमकिनु नज़हुहा, अगर कुआं कोई मखसूस है, मुईनतुन से, मुअय्यनतुन है, ये मुईनतुन है, मईनन, अगर कुआं जो है वो मईनन जारी है, बिहैसु ला युमकिनु नज़ुहा, इस हैसियत से कि उसका खाली करना मुमकिन नहीं होता। जारी कुआं है, पानी आता रहता है पीछे से, अब खाली नहीं किया जा सकता। तो खाली करने वाली जो सूरत बनेगी, एक तो थी 20 डोल निकालने, 30 डोल निकालने हैं, वो तो जिस तरह बाकी कुओं से 20 और 30 डोल निकाले जा रहे थे, उसी तरह इस कुएं से भी 20 और 30 डोल निकाल देंगे उन सूरतों में। लेकिन जिन सूरतों में कुएं को पूरा खाली करने का हुक्म है, उन सूरतों में अगर कुआं ऐसा है जो जारी है, जिसको खाली करना मुमकिन नहीं है, अखरजू मिकदारा मा काना फीहा मिनल माई, तो लोग उसमें से पानी की जितनी मिकदार उसमें थी उतनी निकाल देंगे। अब पहले ये मालूम करेंगे कि कुएं में कितना पानी है, इस वक्त कुएं में कितना पानी है, फिर जितना पानी होगा उतना निकाल देंगे, भले पीछे से और आ गया। कैसे पता चलेगा कितना पानी है? अब उसके ये तरीके बता रहे हैं पता करने के। तरीक़ु मारफती, पानी की मिकदार मालूम करने का तरीका। अंतुहफरा हफरुन मिसला मौदाइल माई मिनल बिरी, एक गड्ढा खोदा जाएगा कुएं में पानी के मकाम की मिसल। कुएं में पानी कहाँ तक है, कितनी ऊंचाई तक है, उतनी गहराई का एक गड्ढा खोदेंगे। युसब्बा फीहा मा युनजहु मिनहा, फिर क्या करेंगे, उस गड्ढे में डाला जाएगा वो पानी, मा युनजहु मिनहा, जो कुएं से निकाला जा रहा है, इला अन तमतलिया औ तरसला फीहा, अच्छा ये दूसरा तरीका आ गया, इला अन तमतलिया, उस गड्ढे में इतना पानी डाला जाएगा कि वो गड्ढा भर जाए, लबालब हो जाए। तो इसका मतलब होगा कि जितना पानी गड्ढे में था वो सारा निकल गया, कुएं में था वो सारा निकल गया। या फिर दूसरा तरीका, औ तुरसिला फीहा कसबतन, या फिर कुएं में एक बांस डालेंगे। वतजअलू लिमबलगिल माई अलामतन, और पानी के पहुंचने की जो जगह है, जब आप उस बांस को निकालेंगे तो वो बांस एक मकाम तक तर निकलेगा ना, गीला निकलेगा, ऐसे ही होगा ना। जी। बाकियों के नजदीक मेरे ख्याल में सूखा निकलेगा, सिर्फ एक ने जी बोला है।
کراماتی بانس ہوگا ہے چلیں جی، تو وہ ایک مقام تک گیلا نکلے گا، جہاں تک وہ گیلا نکلا ہے تجعلو علامتن، وہاں پہ آپ ایک علامت لگا لیں گے، ایک نشان لگا لیں گے، پین وغیرہ سے وہاں پہ ایک نشان بنا لیں گے. ثم ينزه منها، مثلا پھر کنویں سے پانی نکالا جائے گا، مثلا عشر دلائن، مثال کے طور پہ 10 ڈول نکال لیں گے جلدی جلدی. اس کے بعد کیا کریں گے؟ ثم تعاد القصبۃ، دوبارہ اس میں بانس ڈالا جائے گا. فتنظرکم، فتنظر، دوبارہ بانس ڈالا جائے گا، اب دوسرا بانس ڈالنے، سوکھا بانس ڈالنے. اب دیکھیں یہ کتنا گیلا ہو کے نکلا ہے. کم انتقدا، اب دونوں میں فرق معلوم کریں کہ 10 ڈول نکالنے سے پانی کتنا نیچے ہوا ہے. مثال کے طور پہ پچھلا والا جو ہم نے بانس نکالا تھا تو اس کی پانی کے اندر گہرائی بن رہی تھی 70 انچ. پچیس فٹ. اگلا جو ہم نے 10 ڈول نکالنے کے بعد ڈالا ہے اس میں 24 فٹ آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے 1 فٹ کم ہوا ہے کتنے سے؟ 10 ڈول نکالنے سے. ابھی ہم نے 24 فٹ اور نکالنا ہے، تو اس کا مطلب ہے 240 ڈول ابھی ہم نے اور نکالنے. تو دیکھا جائے گا کم انتقاسا، انتقاسا کتنا پانی کم ہوا ہے. فَيُنزَهُ لِكُلِّ قَدَرٍ مِّنْهَا 10 دلائل، تو اب جو بھی صورت بنے گی ہر اتنی مقدار کے بدلے 10 ڈول نکال لیے جائیں گے. وَهَذَانِ عِندَ أَبِي يُوسُفَ، یہ دو طریقے امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب کے مطابق تھے.